سر کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کچھ مولوی اس میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نا اشرف المخلوقات سمجھتا ہے. تو آپ جب اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے. تو جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کی ایکسپلینیشن ڈی موٹیویشن کے لیول پہ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ آپ کی کیا اچیومنٹ ہے ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن؟ سر میری اچیومنٹ جی, ایز اے ہیومن سر کس ریفرنس سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا انسان آپ کے دنیا میں آنے سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ الماس. الماس. آپ ایک آزاد مسلمان انسان, خاتون, یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں. یس. جی جی. آپ کے دنیا میں نہ آنے سے دنیا کو کیا نقصان ہوگا, یا دنیا میں آنے سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ یو ٹیل می دیٹ. سر میں نے تو بھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ میں کہوں کہ میں نہ ہوں تو دنیا میں کو نے بھی کوئی. نہیں کیا ہاں الماس, میں نے بھی نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنی اچیومنٹس پرفارمنس نہیں بڑھاتے تب تک موٹیویشن کا لفظ نہیں یوز کریں گے. ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر مخلوقات پہ ترجیح دے رہے ہیں ہمیں کہ تمہیں میں نے جو ہے نا ان کے اوپر فوقیت دے دی ہے. کثیر ممن خلقنا, کہ زیادہ تر مخلوقات کے اوپر اے بنی آدم تمہیں خشکی کے اوپر بھی اور تری کے اوپر بھی ان کے اوپر فوقیت دے دی. یہی ہے نا آیت؟ جی جی بالکل. مگر سوچیں تو صحیح, اس کا مطلب کیا تھا کہ تمہیں میں نے زیادہ پاور دے دی ہے, اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں زیادہ اسٹرینتھ دے دی ہے, استعمال کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ قابلیت دے دی ہے. مگر الماس میں نے, ساحل نے اور الماس نے کیا کیا دنیا میں؟ ہاں جی یہ تو پتہ ہے. ادھر آپ ڈی تو موٹیویٹ میں کرتے پھر ہیں, وہ بالکل موٹیویٹ نہیں ٹھیک کروں کرتے گا نا, ہیں. آپ مجھے موٹیویٹ نہیں ہاں کریں گی. میں آپ کو موٹیویٹ نہیں, آپ کہیں گے بھیا پیر پہ کھڑا ہو, شاباش. یہ نہیں کہیں گے تو بہت بڑی چیز ہے, کہیں گے بھائی پہلے پیر پہ کھڑا ہو, کوئی سی وی بنا, پھر تجھے آسمانوں پہ بھی, سر پہ بھی بٹھائیں گے. پھر کہیں نہ کریں, آپ مجھے سر پہ بٹھانا, میں آپ کو سر پہ بٹھاؤں, مگر پہلے میری کوئی پرفارمنس ہونا. الماس میں نے کیا کیا ہے دنیا میں سوائے تباہی کے علاوہ؟ اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے علاوہ میں نے کیا کیا؟ میرے بچوں کے ساتھ میں نے کون سی ایسا تزکیہ کر لیا کہ وہ اللہ کی معرفت پہ پہنچ گئے؟ میرے انسان, آپ کے بچوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا کر لیا, یا میرے بچوں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا کر لیا؟ کیوں نہیں ہماری پرفارمنس ریکارڈ ہوئی؟ غیر انسانی سطح کے اوپر ہمارے اخلاق, غیر انسانی سطح کے اوپر ہمارے ایموشنز, غیر انسانی سطح کے اوپر ہماری سائیکالوجی, غیر انسانی سطح کے اوپر ہماری سیاست, قبیلہ پرورینا, غیر انسانی سطح کے اوپر ہمارے کینہ اور حسد اور اناد, بغض, ہماری سازشیں, چالیں. آپ خود سوچیں نا. میں موٹیویٹ کروں, مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جائے؟ نہیں اس آیت کے اوپر ویسے تو نہیں کرنا اس چاہیے. جو آیت آپ کے اس اوپر کا ہی وہ کہہ بالکل رہا ٹھیک ہوں, کرتے اس ہیں. آیت پہ کوالیفائی کو کرے گا, اس پہ موٹیویٹ کریں گے. اس پہ کوئی کوالیفائی نہیں کر رہا, میں کیسے موٹیویٹ کروں؟ اور خود اپنے آپ کو ٹیگ, ہم اشرف المخلوقات ہیں, یہ لے کے صاحب آ گئے میرے پاس. وہی کون سی اشرف کہتے ہیں عربی میں اتھارٹی کو. شرفہ اتھارٹی ہے. اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی تھی باقی چیزوں پہ. سوچیں ہم کیا کریں, ہم نے کیا کیا اس کو عذاب بنا کے اپنے سر پہ ڈال لیا, اس کو ہلاکت بنا کے اس میں داخل ہو گئے. So I'm not going to tell those incompetent Muslims to become motivated that you are a way superior than others. No, you're not. We are not. I am not. Almas, I am not. پہلے میں مانوں گا کہ میں بیمار ہوں, پھر میں اسپتال جاؤں گا, پھر ٹھیک ہوں گا. میں مان نہیں رہا اور میں کہہ رہا ہوں نہیں میں تو سب سے سپیریئر, نہیں میں ابھی سپیریئر. یہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ہے کہ تمہیں اتھارٹی دی ہے, وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں. اس آیت کے مطابق آپ کے خیال سے انسان فرشتوں سے بہتر ہو گئے؟ الماس اچھا فرشتوں سے بہتر سر ہر انسان تو نہیں ہو سکتا, لیکن ظاہر سی بات ہے جو پرفارمنس دے گا وہی ہوگا. وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ ابو جہل کی اگزامپل دیتے ہیں تو وہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا, اب تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو کیوں گئے. نہیں کہہ سکتے؟ اس آیت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں نا. نہیں اس آیت کے مطابق بھی نہیں کہہ سکتے. اس آیت کے مطابق بھی یہی ہے کہ
آپ کو دوسری کریشنز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اس لیے دی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے انڈر کرنا ہے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کی پوجا کرنی ہے، کیونکہ انسان پوجا کرتا آیا ہے ہمیشہ۔ ابو جہل نے تو پتھر فرشتے چھوڑے، پتھروں کی پوجا کی ہے، مخلوق بھی نہیں ہے وہ تو، کوئی عاقل مخلوق کی پوجا کر میں سمجھوں بھی یار، مگر تو نے تو پتھر کی پوجا شروع کر دی، اور تو کہتا ہے کہ میں جبرائیل سے بھی اوپر چلا جاؤں۔ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، تخلیق ہے نا، میرا مطلب ہے کوئی عقل مند، کوئی چلتی پھرتی کوئی چیز ہوتی میں سمجھتا بھی، کوئی طاقتور چیز ہوتی میں سمجھتا بھی نا، کہ چلو خود ہی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو خود ہی پوجا کرنے والی مخلوق کو میں اشرف المخلوقات تو نہیں کہوں گا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے جی۔ سو میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ موٹیویشن کریں گے جب بچے پرفارم کریں گے، ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی، مگر پرفارمنس کو، سوئے ہوئے بندے کی تعریفیں کریں گے اس نے 100 سال نہیں اٹھنا، سمجھ رہے؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ جی ہاں، سٹینڈرڈ اوپر کریں۔ نماز اگر ہم نے اپنے برے پروڈکٹس کو کی تعریف شروع کر دی نا اور ان کو خود بین نہ کیا تو لوگوں نے ہمارے اچھے پروڈکٹ بین کر دینے۔ جی بالکل، سمجھ رہے؟ ہمیں سٹینڈرڈ اپنے خود بنانے، میرٹ خود سیٹ کرنا پڑے گا نا۔ میرٹ پہ آؤ، ٹھیک ہے، اشرف کیا کوئی نیا لفظ نکال لیں گے؟ قرآن نے تھوڑی کہا اشرف، یہ تو کسی انکل نے کہا ہے نا اشرف، قرآن نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا انسان اشرف المخلوقات ہے، جس نے بھی اس نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اس سے بھی بڑا لفظ لگائیں گے، بھائی پرفارمنس تو دکھائیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا اب ایک اور کوسچن میں نے پوچھنا ہے، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، جن میں بنا جو ٹاپ آف لسٹ پہ آتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے پاس انٹلیکٹ ہے، ہر چیز کے پاس ایموشنز ہیں، مگر جو پیک لیول پہ جو پریورٹی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے اندر رہتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات بیسیکلی انٹلیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چرندہ پرندہ، جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ان کو انسان استعمال کر سکتا ہے، ان کو یوٹیلائز کرتا ہے اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی اس ذہنی استطاعت کے مطابق وہ دوسرے چیزوں کو اپنے مطابق مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ اور یہی اس چیز کا آپ کو قیامت والے دن بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی، جو قوت دی، جو انٹلیکٹ دیا تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے کیا چیزیں یوٹیلائز کی تھیں۔ اور یہی چیز جب ایک جوانی میں آ جاتی ہیں، تو جوانی کے بارے میں بڑی اسپیشلسٹ کی سوال کیا جائے گا، تو اس وقت انسان اپنے ٹاپ پیک لیول پہ انٹلیکٹ پہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے پک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے 60s میں چلا گیا، 70s میں چلا گیا، تو وہ اس کے اندر اتنا زیادہ ایک بیک اپ پلان نہیں ہو سکتا ہے، مگر ایک ینگسٹر جو ہے، ایک یوتھ جو ہے، اس کے اندر ایک میجر چینج لانے کی ایک ویو آ سکتی ہے، ایک ونڈز آف چینج سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایک جوان سے، یوتھ سے سب سے زیادہ ایک ہمیں ریولیوشنسٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کہ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھ لیں، صحابہ کرام کے بارے میں دیکھ لیں، وہ دے آر آل یوتھ، ہمیشہ یوتھ نہیں ایک میجر چینج لے کے آئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باپوں سے چینج آ رہا ہو، یا پھر وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر جو پرائم کہ پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ فلفل کرنے کے لیے یوتھ کو لازمی یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، اور ان کو چینلائز کرنا پڑتا ہے، اور ان کو چینلائز کرنے کے لیے جو سب سے ہماری ایک بیسک چیز ہوتی ہے دیٹ از قرآن۔ قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی بڑی اچیومنٹ نہیں لے سکتا۔